وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے سرکاری ملازمتوں پر تقررات کے لیے ریاستی اسمبلی میں اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں 91,142 ملازمتیں خالی ہیں، ان میں سے 80,039 ملازمتوں پر تقررات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگار نوجوانوں کی خواہشات کے پیش نظر 80,039 ملازمتوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ حکومت نے ساتھ ہی 11,103 کنٹریکٹ ورکرز کی خدمات کو بھی باقاعدہ بنانے کا اعلان کیا ہے، جو پہلے ہی کام کر رہے ہیں۔ اس طرح جملہ تقررات تلنگانہ کے مختلف محکمہ جات میں 91,142 ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان ملازمتوں پر تقررات سے ریاستی حکومت کے سرکاری خزانے پر سالانہ 7,300 کروڑ روپے کا بوجھ عائد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے ایوان میں اعلان کیا کہ راست تقررات کے لیے حد عمر میں 10 برس کی نرمی ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء کو مجوزہ تقررات میں مسابقت کے لیے اہلیت حاصل ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ یکساں خدمات جیسے پولیس کے سوائے دیگر عہدوں کے لیے حد عمر او سی کے لیے 44 برس، ایس سی ایس ٹی بی سی کے لیے 49 برس، جسمانی معذورین کے لیے 54 برس اور سابق فوجیوں کے لیے 47 برس ہوگی۔ چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاستی حکومت نے 1,56,254 ملازمتوں پر تقررات کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جن میں سے 1,33,942 ملازمتوں کو پر کیا گیا۔ بقیہ 22,312 عہدوں پر تقررات کا عمل جاری ہے۔ تلنگانہ حکومت نے پالیسی کے فیصلے کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے کہ کانٹریکٹ کے تحت کوئی بھی تقررات نہیں ہوں گے۔ ہر سال ریاستی حکومت نے راست تقررات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ خالی ملازمتوں کو پر کیا جا سکے۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے ریاستی اسمبلی میں بجٹ پر مباحث کے موقع پر اقلیتوں کے کئی مسائل اٹھاتے ہوئے حکومت کو جھنجھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ جملہ بجٹ کا 0.67% اقلیتوں کے لیے الاٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ انیس الغربا کی عمارت مکمل ہونے اور افتتاح کے لیے تیار رہنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، تاہم یہ عمارت ہنوز مکمل نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایوان میں انیس الغربا کی تصاویر کو بھی دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ فائنانس اور اقلیتی بہبود کی جانب سے وزیر اعلیٰ اور اسمبلی کو غلط معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ اقلیتوں کے لیے کئی اقدامات کے بھی دعوے کیے گئے ہیں۔ اسلامک سینٹر کا کام بھی ہنوز شروع نہیں ہوا ہے۔ چار مینار پیدل راہرو پروجیکٹ، فلک نما جونیئر کالج کی عمارت کے لیے رقمی منظوری کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمتوں پر تقررات کا اعلامیہ کا معاملہ کیا اسی طرح ہوگا۔ اکبر اویسی نے تقریر کے دوران مختلف محکمہ جات کی نامناسب کارکردگی کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وائس چانسلرز کے تقرر میں مسلمانوں کی نمائندگی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی مسلم وائس چانسلر کے عہدے کے لیے اہل نہیں ہے۔ انہوں نے یو پی ایس سی کے تقررات میں بھی مسلمانوں کی نمائندگی نہ ہونے پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا نے حکومت کی جانب سے زائد قرض کے حصول پر سوال اٹھایا۔ بجٹ معاملے پر انہوں نے اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 3 سال پہلے انہوں نے یہ بات نوٹ کروائی تھی کہ حکومت اگر اسی طرح قرض لیتی رہی تو قرض کی رقم 500 تا 600 کروڑ ہو جائے گی۔ آج یہ رقم 500 تا 600 کروڑ ہو گئی ہے، اس کی ادائیگی حکومت کیسے کر پائے گی؟ انہوں نے سوال کیا کہ قرض کے لیے جو ضمانت رکھائی گئی ہے اس کی تفصیلات فراہم کی جائے۔ انہوں نے محکمہ فائنانس کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ فائنانس کو چاہیے کہ وہ حکومت کو صحیح راہ دکھائے۔ حکومت وعدے تو بہت کر رہی ہے لیکن عمل صرف 1% بھی نہیں ہو رہا ہے۔ دلت بندھو اسکیم حضور آباد میں شروع ہوئی، اس کے بعد اس کی توسیع نہیں ہو سکی، اس کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں شراب کے سستی ہونے کی اطلاع ہے، حکومت اس پر کیا پالیسی رکھتی ہے وہ بھی واضح کرے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی جانب سے آج ریاستی اسمبلی میں جن سرکاری ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے تفصیلات فراہم کی گئی ہیں ان کی محکمہ جاتی تفصیلات اس طرح ہیں۔ محکمہ داخلہ 18,334، سیکنڈری ایجوکیشن 13,006،
صحت و خاندانی بہبود 12,755، اعلیٰ تعلیم 7,878، بی سی ویلفیئر 4,311، ریونیو ڈپارٹمنٹ 3,560، شیڈول کاسٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ 2,879، محکمہ آبپاشی 2,692، قبائلی بہبود 2,399، اقلیتی بہبود 1,825، ماحولیات، جنگلات، سائنس و ٹیکنالوجی 1,598، پنچایت راج و دیہی ترقی 1,455، لیبر و امپلائمنٹ 1,221، فائنانس 1,146، خواتین، بچوں اور معذورین کی بہبود کے محکمے میں 895، بلدی نظم و نسق و شہری ترقی 859، زراعت و امداد باہمی 801، ٹرانسپورٹ، عمارات و شوارع 563، قانون 386، افزائش مویشیاں و سمکیات 353، جنرل ایڈمنسٹریشن 343، انڈسٹریز و کامرس 233، یوتھ ایڈوانسمنٹ اینڈ ٹورزم اینڈ کلچر 184، پلاننگ 136، فوڈ اینڈ سول سپلائز 106، مقننہ 25، سول سپلائز 106، مقننہ لیجسلیچر 25 اور محکمہ برقی 16۔ تلنگانہ کانگریس کے رکن اسمبلی جگا ریڈی نے سرکاری ملازمتوں پر تقررات کے لیے وزیر اعلیٰ کے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس اعلان پر وزیر اعلیٰ کا شخصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی ملحقہ تنظیموں این ایس یو آئی اور یوتھ کانگریس نے ملازمتوں کی فراہمی کے مطالبے کے لیے دھرنا دیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے دیا تھا۔ انہوں نے ساتھ ہی ذاتی اراضیات رکھنے والوں کو 3 لاکھ روپے مکان کی تعمیر کے لیے رقمی امداد سے متعلق وزیر اعلیٰ کے اعلان کا بھی استقبال کیا۔ ٹی آر ایس کے رکن قانون ساز کونسل کویتا نے سرکاری ملازمتوں پر تقررات کے لیے وزیر اعلیٰ کے اسمبلی میں اہم اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائی گئی تحریک کے موقع پر ہم پر امید تھے کہ اس علاقے کو ریاست کا درجہ ملنے پر ہماری ملازمتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اس وقت صدر جمہوریہ کے احکام میں 30% نان لوکل ملازمتیں فراہم کی جاتی تھیں، تاہم موجودہ طور پر تلنگانہ میں وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی 7 سالہ مساعی کے نتیجے میں 95% ملازمتیں ہماری ریاست کے نوجوانوں کو حاصل ہو رہی ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ زونل، ملٹی زونل عہدوں پر نوٹیفیکیشن کے ذریعے کئی ملازمتیں ہمارے تلنگانہ کے نوجوانوں کو حاصل ہوں گی۔ یہ معاملہ صرف 1 سال تک ختم نہیں ہوگا بلکہ ہر چھوٹی سرکاری ملازمت کیوں نہ ہو، تلنگانہ میں اس کو پر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ حیدرآباد بی جے پی کے صدر نریندر ریڈی نے تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ سیشن کے پہلے ہی دن بی جے پی کے ارکان ای راجندر، رگھونندن اور راجا سنگھ کی مکمل سیشن کے لیے معطلی کو غیر جمہوری قرار دیا۔ نریندر ریڈی کی قیادت میں سعید آباد علاقے کی شاہراہ پر احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا۔ احتجاجیوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس احتجاج کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس کی بھاری جمعیت وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے ان احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا۔ ملک پیٹ میں موسیٰ ندی کے علاقے میں غیر مجاز جھوپڑیوں کو برخاست کرنے کے موقع پر دل کا دورہ پڑنے پر ایک 60 سالہ شخص کی موت ہو گئی۔ اس پر اس کے رشتہ داروں نے برہمی کا اظہار کیا اور نعش کو دواخانہ منتقل کرنے پولیس کی کوششوں کو ناکام بنا دیا، جس پر پولیس نے لاٹھی چارج کرتے ہوئے زبردستی طور پر نعش کو دواخانہ منتقل کیا، جس پر مقامی افراد نے برہمی ظاہر کی۔ سرکاری ملازمتوں پر بڑے پیمانے پر تقررات کے لیے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے آج اسمبلی میں اہم اعلان کے بعد حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے قائدین اور کارکنوں نے سعید آباد میں بھی جشن منایا، مٹھائیاں تقسیم کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق کارپوریٹر سنگی ریڈی سورنا لتا نے اس اعلان پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی بجٹ میں بھی تلنگانہ حکومت نے تمام کے لیے رقمی الاٹمنٹ کیا ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر سرکاری ملازمتوں کو پر کرنے وزیر اعلیٰ کی جانب سے اسمبلی میں کیے گئے اعلان پر ان سے اظہار تشکر کیا۔ سرکاری ملازمتوں پر بڑے پیمانے پر تقررات کے لیے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے آج اسمبلی میں اہم اعلان کے بعد
حکمراں جماعت TRS کے قائدین اور کارکنوں نے سعید آباد میں بھی جشن منایا، مٹھائیاں تقسیم کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق کارپوریٹر سنگی ریڈی سورنا لتا نے اس اعلان پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی بجٹ میں بھی تلنگانہ حکومت نے تمام کے لیے رقمی الاٹمنٹ کیا ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر سرکاری ملازمتوں کو پر کرنے وزیر اعلیٰ کی جانب سے اسمبلی میں کیے گئے اعلان پر ان سے اظہار تشکر کیا۔ سنگارینی کالریز کوئلے کی کان میں دیوار کے گرنے کے واقعے میں ہلاک 2 عہدیداروں اور ایک ورکر کی نعشوں کو نکال لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بچاؤ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہ آپریشن 34 گھنٹے جاری رہا۔ ان تمام کے خاندانوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کو ملازمت کے ساتھ ساتھ معاوضہ ادا کیا جائے۔ گوداوری کھنی ہاسپٹل کے قریب احتجاج کے پیش نظر پولیس کی بھاری تعداد جمع ہو گئی ہے۔ راماگنڈم سنگارینی ریجن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس واقعے میں کام کرنے والے 7 افراد پھنس گئے تھے۔ ان میں سے 3 کو بچانے میں کامیابی حاصل کر لی گئی تھی۔ ایبٹ روڈ پر واقع پنجاب نیشنل بینک نامپلی برانچ کے ATM مشین کا ڈور توڑ کر نامعلوم افراد نے اس میں سے پیسے چوری کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ATM مشین کا ڈور ٹوٹا، ATM کا الارم بجنا شروع ہو گیا اور سارقین وہاں سے فرار ہو گئے۔ اگر وہ ڈور توڑ بھی لیتے تو ان کو وہاں کچھ نہیں ملتا، کیونکہ نیو انڈیا کے ATM میں پیسے ہی نہیں تھے اور اس پر سے آؤٹ آف آرڈر کا بھی بورڈ لگا ہوا تھا۔ پولیس کو اطلاع ملنے پر نائٹ ڈیوٹی آفیسر ACP ایبٹس وینکٹ ریڈی اور ایڈیشنل انسپکٹر ایبٹس کلوز ٹیم کو لے کر فوراً موقع واردات پر پہنچ گئے اور ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ماجد حسین واپس اپنے کام پر، پولیس ظلم کے خلاف بلند کی اپنی آواز۔ چہارشنبے کی رات آصف نگر امبا ٹاکیز مہدی پٹم کے پاس پولیس کانسٹیبل بیرونات نے ایک نوجوان پر لاٹھی سے بری طرح مار پیٹ کی اور اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ اطلاع ملنے پر مہدی پٹنم کارپوریٹر ماجد حسین نے آصف نگر ACP سے نمائندگی کرتے ہوئے بیرونات کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔